نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ آج احادیث کا ایک اور بہت خوبصورت گلدستہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور آج جو احادیث کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے النصح، یعنی کہ نصیحت کرنا۔ اس کے لفظی معنی ہے خیر خواہی، اور نصیحت کا ویسے معنی کیا ہے کہ اخلاص سے کسی کو نیکی کی طرف بلانا، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں نون صاد ہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے کہا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس کی کتاب کے لیے، اور اس کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے، اور ان کی عوام کے لیے۔ یعنی کہ دین جو ہے، ایک مومن جو ہے، اس کی زندگی کا مقصد میں صرف خیر خواہی ہوتی ہے۔ جس بھی وہ شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، وہ کسی بھی جو بھی رول پلے کر رہا ہے، ایک باپ کا، ایک بیٹے کا، ایک شوہر کا، ہر رول میں اس کے اوپر دین کے حوالے سے بھی یہ ذمہ داری آتی ہے کہ اس نے خیر خواہی کرنی ہے۔ اور کس کی خیر خواہی کرنی ہے؟ اپنے دین کی خیر خواہی کرنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی، دیکھیں اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی جو ہم اللہ کی عبادت، دیکھیں ہم انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ جس انسان کو اس نے اپنے ہاتھوں سے جس کا چہرہ بنایا ہے اس انسان کو وہ عذاب میں ڈالے یا اسے جہنم میں پھینکے، لیکن انسان خود اپنے اعمال سے اپنے آپ کو اس جہنم کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم انسان پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ انسان خود اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی یہی ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں ہم اس مقصد کو پہچانیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو نہ بلائیں، نہ مدد کے لیے اور نہ کسی اور مقصد کے لیے، نہ کسی شفاعت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات اس نے ہمیں دیے ہیں ان پہ ہم عمل کریں۔ اور اس کی کتاب کے لیے خیر خواہی کس طرح ہے کہ کتاب میں جو بھی ہم پہ جو بھی احکامات اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائے ہیں اپنے نبیوں کے ذریعے، ہم ان احکامات پر عمل کریں۔ اور قرآن پاک کے بھی ہم پر 6 حقوق ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا، اور قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا، اس کے اوامر پر عمل کرنا اور اس کے نواہی سے رک جانا، اس کے حلال کو حلال سمجھنا اور اس کے حرام کو چھوڑ دینا، اور اپنی من مانی تعویلیں نہ نکالی جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی یہی ہے کہ اس کا جو بھی پیغام ہے اس کو خود بھی سمینا و اطاعنا والا رویہ ہم اختیار کریں، اور اسے آگے پہنچاتے ہوئے بھی بہت زیادہ امانت داری کے ساتھ کام لیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اپنی من پسند جو ہے وہ آپ تعویلیں نہ گھڑیں، بلکہ صحیح علم کو آگے پہنچانا، یہ بھی اللہ کی کتاب کا ایک ہم پہ بہت بڑا حق ہے، اور یہ کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ یہود نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے اپنی کتاب میں تحریفیں کر دیں، احکامات کو اپنی مرضی کے مطابق بدل لیا، عام عوام تک اس کے پیغام کو نہ جانے دیا، بلکہ علماء یہود نے کتاب کو صرف اپنے آپ تک محدود کر لیا۔ تو یہ کتاب کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے۔ کتاب کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پیغام بھیجا ہے، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پہ کہا ہے یا ایھا الناس، پورے اقوام عالم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، تو ہر بندے تک اس پیغام کو پہنچانا، اور اس میں ہر انسان جتنا حصہ ڈال سکتا ہے وہ ڈالے، یہ اس کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے۔
اور اس کے رسول کے لیے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی سنت ہے اس کا اتباع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے جو علم ہم تک پہنچ رہا ہے اس کے لیے بھی سمعنا و اطعنا کا رویہ رکھنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف وہی بولا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ ان کو بولنے کا حکم دیتا تھا، کوئی ایسا عمل انہوں نے اپنے پاس سے نہیں بتایا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ کہا ہو۔ اسی لیے قرآن کے ساتھ ساتھ سنت اور حدیث کو بھی دین کا ایک لازمی جز سمجھنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اخلاق ہم تک پہنچائے، عبادات ایک اور چیز ہے، معاملات ایک اور چیز ہے، اور اخلاقیات ایک اور چیز ہے، ان سب چیزوں میں اس پیکر میں ڈھلنے کی کوشش کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا، اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے کہ جو بھی ایک حکمران مقرر ہو جائے تو پھر اس کی اطاعت کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو فتنہ اور فساد بالکل بھی پسند نہیں ہے، تو اپنے امیر کی اطاعت کی جائے، حکمرانوں کی اطاعت کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اگر وہ ان کیس جو اب کوئی حکمرانی کے منصب پر آ چکا ہے تو پھر اس کے لیے اپنی عوام کے لیے اتنا ہی مخلص ہونا، ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا، ان کی خدمت کی غرض سے حکومت میں آنا، کسی منصب اور جاہ و حشمت کے لیے اور مراعات کے لیے اور دنیاوی شان و شوکت کے لیے حکومت میں آنا اس کا مقصد نہ ہو۔ ہمارے اسلام ہمیں خلافت کا پیغام دیتا ہے، اسلام نے ہمیں خلافت کی تعلیم دی ہے، اور خلیفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو خلفائے راشدین کا سنہرا دور ہم نے دیکھا تو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ وہ کس طرح کتنی عاجزی تھی ان کے اندر، کہ وہ بعض اوقات کئی مواقع ایسے آئے کہ وہ اتنی بڑی ان کی سلطنت کہاں تک فتوحات کا سلسلہ چلا گیا تھا، لیکن جب وہ کسی دوسرے علاقے میں جاتے تھے تو وہاں کے لوگوں کو ان کی عاجزی کی وجہ سے یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ خلیفہ ہیں۔ وہ اس حالت میں ان کا اپنا جو ہے وہ اپنے اوپر حکومت کا، لوگوں کی رعایا کا پیسہ لگانا یا اپنے اوپر وہ بالکل بھی جائز نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ جذبہ جو ہے یہ حکمرانوں کے دلوں میں ہونا چاہیے، تو اس طرح ایک خیر خواہی کا ماحول ڈیولپ ہوگا جس میں ہر انسان اپنے اینڈ پہ ایک خیر خواہی کا جذبہ لے کے آگے بڑھے گا اور ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو تو اسے دل میں برا جانے، اور یہ سب سے کم تر درجے کا ایمان ہے۔ دیکھیں ہمارے دین میں جو قرآن پاک میں امت مسلمہ پہ جو ذمہ داری آئی ہے وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ صرف نمازیں پڑھ لینے سے، صرف اذکار کر لینے سے، صرف تسبیحات پڑھ لینے سے، عبادات کر لینے سے یا صدقات و خیرات کر لینا، یہ ان کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہر مسلمان نے دینا ہے۔ ہر انسان جس بھی رینک میں وہ ہے، وہ ایک ماں ہے تو اس نے اپنے بچوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ اپنے چاہے اس کے بچے اسے برا سمجھیں، چاہے اس سے نفرت کریں، چاہے وہ اس چیز کو بالکل ایک سائیڈ پہ رکھ کے، لیکن حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، جب بچے اسے سمجھنے کے فریم آف مائنڈ میں ہوں، کیونکہ ہر وقت کی نصیحت اور ہر وقت کی روک ٹوک بھی بعض اوقات خرابی کا باعث بنتی ہے۔ اور یہ تو ایک ماں کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں، لیکن حکومتی سطح پر آپ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ایسا رتبہ دیا ہے، کوئی ایسی اتھارٹی دی ہے کہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، تو پھر آپ کی ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کی بات لوگ سنتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ دین حق سے بھٹک گئے ہیں، اور آپ خاموشی سے ان کو صرف اس لیے نہیں روکتے کہ کہیں وہ مجھے برا نہ سمجھنے لگ پڑے، تو اللہ تعالیٰ یہ ایمان کا بہت گھٹیا درجہ ہے۔ اور بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں
ایک شخص تھا اور وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا، لیکن باقی ساری جو بستی تھی نا، وہ سب لوگ جو ہے وہ برائیوں میں پڑے ہوئے تھے اور غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے اور اللہ کے سے بہت دور تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں کو، کہ اس بستی کو الٹ دو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، اس میں تو تیرا وہ بندہ بھی ہے، فلاں فلاں بندہ، جو پلک جھپکنے تک کے لیے تجھے نہیں بھولتا، ہر وقت تجھے یاد کرتا ہے، ہر وقت تیری عبادت میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلے اس کے اوپر بستی کو الٹانا، کیونکہ صرف اپنی ذات کے لیے خود غرض ہو کر صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچانا یہ کوئی خیر خواہی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ۔ تو اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کرنا بہت ضروری ہے، لیکن ہر انسان کے پاس ایک اتھارٹی ہوتی ہے۔ ایک عام انسان کی حیثیت سے اگر آپ کوئی برائی دیکھتے ہیں تو دو لوگ ان کیس کہیں پہ ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے، تو آپ ظالم کو روکیں اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اگر ہو سکے تو ظالم کو آپ فزیکلی بھی روکنا پڑے تو اس کو روکیں، اس کو تشدد کرنے سے یا اس کو زیادتی کرنے سے یا جو بھی وہ معاملہ کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو فزیکلی نہیں روک سکتے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تو پھر کم سے کم آپ اپنی زبان سے ان کو نصیحت کریں، ان کو اچھے طریقے سے چیزوں کو بہتری کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ اور اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو پھر کم سے کم جو برا انسان ہے، جو کوئی غلط کام کر رہا ہے، اس کو کم سے کم اپنے دل میں اس چیز سے نفرت اور کراہت رکھیں، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ تو ایمان بھی جو ہے اگر ہم کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ایمان کو بڑھا دیتا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا مشکل سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ اور ہم صحابہ کرام کے ایمان کے واقعات، ایمان افروز واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ وہ لوگ تو کس طرح ایک بھٹکی ہوئی قوم تھے، ان کے پاس تو اس وقت وہ قرآن بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا تو پھر وہ کس طرح باطل کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر ہم بھی تھوڑی سی کوشش کریں، سب سے پہلے کوشش میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے قرآن سے جڑنا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو قرآن آپ کے جسم میں ایک غیر مرئی قوت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید اور اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ کے ساتھ آ جاتی ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ بلندیوں کا سفر طے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بیسک اس حدیث کا ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، صرف خود غرض ہو کر اپنی ذات کی حد تک عبادات نہیں کرنی، بلکہ ایک پورے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ عن انس عن النبی قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لاتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ تو یہاں پر ایمان کا ایک بڑا ہی خوبصورت جو ہے نا معیار بتا دیا ہے، کیا کہ جو کچھ آپ اپنی ذات کے لیے چاہتے ہیں، جو معاملہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں، جو عزت احترام اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں، جو ایز کمفرٹ زون اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں، جو پہننا جو کھانا اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں، وہی پسند آپ کی اپنے باقی مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ہو۔ آپ فیملی میں ہیں تو اپنے سگے بہن بھائی، آپ کے جہاں پہ بھی آپ دیکھیں فیملی ہی بیسیکلی ہوتی ہے نا، بھائی کا یہاں پہ ذکر آیا ہے، تو اس میں بے شک ہم ایمانی بھائی بھی ہیں، ایک مسلمان ہونے کی بنا پر سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ معاملہ ہے کہ اگر ہمارے ارد گرد ہم ایز اے خاتون ہیں تو ہم اپنے ارد گرد جو بھی خواتین ہیں، چاہے وہ ہماری بہویں ہیں، چاہے وہ ہماری بیٹیاں ہیں یا ہماری ساس ہیں یا ہماری والدہ ہیں یا ہماری بہنیں ہیں، جس بھی رشتے میں ہمارے ارد گرد جو خواتین ہیں، ہم ان کے لیے وہی لائف اور وہی سہولتیں اور وہی زندگی کا معیار پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور سیم اسی طرح مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احادیث کو
پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔